السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کرنے لگی ہوں، جو کہ ہے اینزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن۔ اگر آپ بھی کسی قسم کی ذہنی الجھن یا پریشانی کا شکار ہیں، یا آپ کے کسی پیارے کو یہ مسئلہ ہے، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، میں بھی شاید آپ کی ہیلپ ہو جائے، کیونکہ یہ آپ کی یا ان کی زندگی میں فرق لا سکتی ہے۔ اسٹریس، اینزائٹی، ڈپریشن زندگی کے چیلنجز کا ایک قدرتی رد عمل ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اپنی وجہ سے یہ پیدا کردہ چیزیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ قدرتی رد عمل ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ آپ کو نا امیدی اور تھکن کا شکار بنا دیتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ اور ہے ہی نہیں ہمارے کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم لوگ بالکل نا امید سے ہو جاتے ہیں۔ اور اینزائٹی مسلسل ایک فکر مندی اور خوف کا ایک عالم ہوتا ہے، جیسے ہم کسی خوف میں مبتلا ہیں، کوئی لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، تو جیسے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ برا ہی ہونے والا ہے، اب اچھا نہیں ہو سکتا، اب بس برا ہی ہوگا۔ اور اسٹریس جو ہے وہ زندگی کی کسی بھی قسم کی مانگ یا چیلنج پر جسم کا جو رد عمل ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ جیسے کہ ابھی میں ایک وہ نوٹ پڑھ رہی تھی، ایک نیوز تھی کہ کوئٹہ میں ایک بچے نے خودکشی کر لی، میڈیکل کا ٹیسٹ ایمڈیکیٹ کلیئر نہ ہونے پر، سیٹ نہ ملنے پر اس بچے نے خودکشی کر لی۔ یہ بھی ایک اینزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کی ایک ٹائپ ہے کہ اس بچے کو اتنا اسٹریس ہوا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس حد تک خود کو پاگل کر دینا چاہیے، ہم ان سب چیزوں کو خود بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی سے بات کرنی چاہیے، ہمیں کسی سے اپنی کیفیات، اپنی فیلنگز شیئر کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ اگر وہ ٹیسٹ کلیئر نہ ہوا تو اس بچے کے لیے زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ہمارا جو یہ ایرا ہے، یا جو یہ لوگ ہیں ہمارے سراؤنڈ میں، ان کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سٹریس ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کلیئر کر سکے، یہ ٹیسٹ نہ کلیئر ہوا، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے، ہمیں فلاں کیا کہے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بالکل بھی نہیں سوچنی چاہیے، ہمیں خود کے اوپر کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے، اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور یہ سب اگر ہم کریں گے تو ہم ان اسٹریس سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہمیں چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا چاہیے۔ انفیکٹ میں بھی اینزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار تھی، اور شاید ہوں بھی کہیں، لیکن میں نے اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ لی ہے، میں نے اپنے لیے ایک سکون کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میں اب اپنے چینل پر کام کرتی ہوں، چاہے مجھے اچھا ریویو ملے یا نہ ملے، اب تک تو اچھا ہی ملا ہے، لیکن میں نے اپنے لیے یہ مصروفیت ڈھونڈ لی ہے۔ آپ کے اچھے اچھے کمنٹس، آپ کے لائکس، آپ کا ویو، آپ کا ایک ویو بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے اتنے لوگوں نے دیکھا، مجھے اچھا انڈیا سے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے فلاں کنٹری سے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے پاکستان سے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، چلو مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میری آواز اتنے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں اپنے اس چینل سے کچھ پروڈکٹیو کرنا چاہتی ہوں، کچھ ایسا جس سے کسی کی مدد ہو سکے، اور میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں ان سب کیفیات سے نکل سکوں، اور جو میرے جیسے لوگ ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو گھٹتے رہتے ہیں، تو وہ شاید کمنٹس کے ذریعے اپنا اسٹریس شو کر سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کیفیت ہے وہ شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ہم اتنی نا امیدی اور اتنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم نہ جانے ذہن میں کیا کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں، اور یہ سب کیفیات میں آپ سے اس لیے بھی ایزیلی شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ یہ سب میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں بعض اوقات میں بہت ہی بیونڈ دا بارڈرز جا کے میں سوچتی تھی، میری سوچ
ایسی ہو گئی تھی کہ میں کہتی تھی اگر کوئی مجھ سے ٹھیک بھی بات کرتا تو مجھے لگتا کہ یہ غلط ہی ہے، یہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی بات۔ تو ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کے لیے میں نے خود کو بہت بدلا، بہت حد تک چینج کیا، اور یقین مانیں چینج میں ہی بقا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے یہ بھی چینج پر ہی بنا ہوا ہے۔ یہاں پر سب چینج ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے کتنے موسم بدلتے ہیں، انسان کی گروتھ ہوتی ہے، ہم آہستہ آہستہ گرو ہو کر ختم ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا چینج ہے۔ تو ہمیں اپنی لائف میں بھی چینج لانا چاہیے، ہمیں اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کو خود سے دور بھگانا چاہیے۔ میری باتیں بہت لیکچر ٹائپ کی ہو گئی ہیں اور آج میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس یہ لوبیا بنا لیا، لال لوبیا، اور میں نے کہا کچھ برتن وغیرہ دھو لیتے ہیں۔ کام کرنے کو بہت سے ہوتے ہیں لائف میں، لیکن ہم ہر چیز کو ٹائم نہیں دے سکتے، ہم ٹائم مینیج نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہو ہی نہیں رہا، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم ہر چیز کو سمجھنے لگتے ہیں، خود کو ٹائم دیتے ہیں، چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں، تو ہم سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یقین کریں ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میرا دل کرتا تھا میں کچھ بھی نہ کروں، بس یہ جو گھر ہے یہ ایسے ہی پڑا رہے، میں نے کسی چیز پر فوکس نہیں کرنا، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک وہ پریشانی اور اسٹریس اور ڈپریشن والی باتیں ہوتی تھی میرے ذہن میں۔ لیکن یقین مانیں آپ خود کو خود ہی بدل سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو اتنا نہیں بدل سکتا جتنا آپ خود کو بدل سکتے ہیں۔ اپنے اوپر کام کریں، اپنی چیزوں کو سوچیں، سمجھیں، اور ان پر کام کر کے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ آپ اپنے ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس کا روٹ کاز پتہ کریں، یہ روٹ کیا ہے، مطلب ہمارے ڈپریشن کی روٹ کیا ہے۔ میں نے بھی بہت سوچا اپنے اوپر، بہت میں نے غور کیا، مجھے اکثر راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں سوچوں اور فکروں میں مبتلا ہوتی تھی۔ میری اتنی ایج نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا یہ چیزیں، اسٹریس، ڈپریشن جو ہے وہ ایج نہیں دیکھتی۔ ابھی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس بچے کی سٹوری جس نے MD-CAT کا ٹیسٹ دیا اور کلیئر نہ ہوا، اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس کی ایج کیا ہوگی؟ اور ایج ریلیٹڈ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اور ہمیں اس بیماری سے خود ہی لڑنا ہوگا، اور اس سے لڑنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس سے ہماری جو ول پاور ہے، بلکہ اس سے یا کسی بھی بیماری سے لڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہماری ول پاور سے ہم کسی بھی بیماری سے لڑ کر اور خود کو نکال سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آ سکے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور ان باتوں میں میں نے اپنے سارے کام بھی کر لیے، اور جب میں یہ کام کر رہی تھی اور میرے ذہن میں یہی باتیں چل رہی تھیں۔ آپ کا ونس اگین بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔